नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन बजट 2025-2026 और हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते चलें। डॉक्टर काशिफ सालिक साहब हमें ज्वाइन करें स्टूडियो में, रिसर्च फेलो हैं एट SDPI सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर शाहिदा वजारत साहिबा। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर काशिफ सालिक आपसे शुरू करना चाहेंगे। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज़ पेश की गई, नंबर्स आपके सामने हैं, हम अभी डिस्कशन कर भी रहे थे, आर वी ऑल रीडिंग टू मच इनटू इट? क्या नज़र आ रहा है अपकमिंग बजट के हवाले से, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक पॉजिटिव नोट के ऊपर आपका जो पिछला साल है वो ख़त्म हुआ है, ठीक है, और आपने इन्फ्लेशन को भी रिड्यूस किया है आपने, और आपकी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर्स है और बहुत सारे सेक्टर ऑफ इकॉनमी है उन्होंने प्रोग्रेस शो किया। ऑफ कोर्स वो टारगेट्स को मीट नहीं किया, लेकिन एक डायरेक्शन जो है पॉजिटिव है। और साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो गैलप का सर्वे भी आया है और दूसरे सर्वेज आए हैं, तो जो नेशन ने ऑप्टिमिज्म शो किया है वो कहीं से तो आया है, वो कहीं से तो ड्रॉ किया है। तो लोग जो ऑप्टिमिज्म देख रहे हैं कि इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है, ऑफ कोर्स उसको जब हम डिकोड करें और चीज़ें करें तो उसके अंदर बहुत सारे गैप्स आपको नज़र आएंगे। गैप स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के अंदर हैं कि आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर रिफॉर्म चाहिए, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अगर अभी नेक्स्ट बजट की बात करें तो ये सोचना पड़ेगा कि नया टैक्स कहाँ पे लगाए, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो सैलरी क्लास पहले से बहुत ज़्यादा टैक्स के नेट के अंदर है। आपका एग्रीकल्चर है वो काफ़ी उसकी नेगेटिव ग्रोथ है मेजर क्रॉप्स के ऊपर, जिसने एक तरफ तो आपके कंज्यूमर्स को फूड जो है सस्ता फूड तो दिया है, लेकिन वो लाखों किसान हैं वो पॉवर्टी की लाइन के अंदर घुस गए। तो You said optimism नेशन ने शो किया है। ओके, एक वो जो एडवेंचर था इंडिया पाकिस्तान वाला, ऑब्वियसली पाकिस्तानी फोर्सेस की परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, उससे पाकिस्तान को होप मिली या एक नई वो जो कह लीजिए पैट्रियटिज्म और वो सारा पैट्रियोटिक बिहेवियर ज़रा बूस्ट अप हुआ। ये किस पॉजिटिव चेंज की आप बात कर रहे हैं कि ऑप्टिमिज्म किस कौम में आपने देखा है कि आप अभी खुद अब कह रहे हो कि लाखों जमींदार हैं जो गुर्बत की लकीरें चले गए हैं। अब वो लाखों जमींदार, एक घर का एक जमींदार नहीं होता, पूरी फैमिली जमींदार होती है, उनके बच्चे भी जो स्कूलों में गए हुए हैं, दे आर ड्रॉप आउट्स नाउ। वो ऑप्टिमिज्म कहाँ देखा आपने? आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी दैट, क्योंकि ये दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, दिस सब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। व्हीट, कॉर्न, आपका राइस एक्सपोर्ट्स, आपकी राइस प्रोडक्शन, कोई एक चीज जिसको आप मुझे बचपन से पढ़ाते आए हैं कि ज़राअत आपकी रीढ़ की हड्डी है, मुशत की पाकिस्तान की। मेरी रीढ़ की हड्डी आपने तोड़ दी। आप मुझे यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि जनाब ऑप्टिमिज्म नेशन ने शो किया है, चंद इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया होगा। एक सेकंड, लेट मी प्लीज फिनिश दैट। मे बी आपके एमएनएस ने किया हो, मे बी आपके एमपीएस ने किया हो जिनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, मे बी चेयरमैन सेनेट ने ऑप्टिमिज्म शो किया हो, मे बी आपके स्पीकर नेशनल असेंबली ने ऑप्टिमिज्म शो किया हो। मुझे बताएं कि कहां पे आपने कौम देखी जिसने ऑप्टिमिज्म शो किया? प्लीज टेल मी। मेरा ख्याल है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन एक चीज़ जो ऑप्टिमिज्म है वो यूथ के अंदर है, बूढ़ों में या यूथ। Yes, we are. I'm not very optimistic. But मैं आपको बताऊं थोड़ा सा उसको आपकी तरफ भी आते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 300 मिलियन USD डॉलर्स जो है वो फ्रीलांसर्स ने कमाए किसी कंट्री में। IT इंडस्ट्री आपकी ग्रो की है with the firewalls, with the load sharing, with the of course। फिर भी आप देखें, फिर भी आपकी तकरीबन 3 बिलियन आपकी पूरी आपकी IT सेक्टर ने कमा के 2.67 बिलियन आपके यंग यूथ to India 250 बिलियन। ऑफ कोर्स वो एक इकोनॉमी बढ़ी है, उसको एक डिबेट और में ले जाएंगे, लेकिन अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमने ये चीज़ को अचीव किया है, इसको हम पॉजिटिव एंगल से देखते हैं। Fair enough, if you want to say fair enough. Yes, इसी तरह ट्रेड ने ग्रो किया है, आपके लाइफ स्टॉक ने ग्रो किया है, लाइफ स्टॉक आपका मीट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं दो चीजें अलीना, I'm sorry, आपकी रेमिटेंसेस नहीं आती, आप जिम्मेदार को ज़िबा नहीं करते, तो आप हालातों वाक़यात इंटेलिजेंट रेमिटेंसेस भी यंग लोग लेके आ रहे हैं। Fair enough, I second you on that. Remittances आई, उसको मैं डाइसेक्ट करता हूं, और मैं चाहूंगी जी मैं सॉरी, लेकिन डॉक्टर शाहिदा वजारत हैज बीन वेटिंग। डॉक्टर शाहिदा,
ڈاکٹر کاشف سالک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ترقی ہو رہی ہے آپ نے نمبرز دیکھے ہوں گے, آپ نے ان کو ڈیکوڈ بھی کرنے کی کوشش کی ہوگی جو ایئر اینڈ ریویو تھا. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ہماری معیشت ہے وہ واقعی ترقی کی راہ پر گامزن ہے جس طرح ہمیں حکمران بھی بتا رہے ہیں, اور 45% آف پیپل لیونگ بلو دی پاورٹی لائن, 2.5% ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہو, ہمارے جو گروتھ ریٹ ہے جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے دیٹ از 2.7%, یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ گورنمنٹ کی ترجیحات میں نہیں ہے اکانومی کی ریٹ آف گروتھ اور لوگوں کے حالات معاشی طور پہ بہتر کرنا, گورنمنٹ کی ترجیحات میں نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک تو ہمارے جو ٹارگٹس تھے, گروتھ کے ٹارگٹس تھے, وہ بہت پیتھیٹک تھے, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ ان پیتھیٹک ٹارگٹس کو بھی میٹ نہیں کر سکے. ہماری جو ریٹ آف گروتھ رہی ہے سارے سیکٹرز کی, وہ اتنے ٹارگٹس کو بھی جو تھے وہ خود بہت لو تھے, ان کو بھی گورنمنٹ میٹ نہیں کر سکی. اب آپ دیکھیے کہ ہماری جو ریٹ آف گروتھ ماضی میں ہوتی تھی, جب اکانومی گورنمنٹس کی کوشش ہوتی تھی کہ اکانومی کو بہتر کریں, ریٹس آف گروتھ کو بڑھائیں, تو ہماری اچھی خاصی رسپیکٹیبل ریٹس آف گروتھ ہوتی تھی. مگر 90 کی دہائی میں جب حکومتیں آئیں, ہر حکومت نے آئی ایم ایف کے پاس گئی, تو ہمارا ریٹ آف گروتھ بہت کم ہو گیا, اور وہ جو پیتھیٹک ریٹ آف گروتھ تھا 90s کا وہ 4.1% تھا. اور آج کے آپ ریٹ آف گروتھ سے اس کو موازنہ کیجئے تو ہمارا ریٹ آف گروتھ جو گورنمنٹ کا تھا وہ 4.1 سے بھی کم تھا, اور وہ بھی نہیں اچیو ہو پایا. میں تو وہ بٹ ڈاکٹر صاحب محمد اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ ہماری پریفرنس تو اب اسٹیڈی ریکوری ہے, our preference is not boom and bust cycles, ہم ایک ٹرن اراؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں اگلے سال میں. از اٹ پاسبل؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کی, پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے, آپ دیکھیے پچھلے کئی سالوں سے مختلف گورنمنٹ سے, یہ گورنمنٹ نہیں, ان کی لوگوں کی بہتری اور لوگوں کے حالات صحیح بہتر کرنا ان کی ترجیحات نہیں ہے. اسی لیے وہ ریٹ آف گروتھ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں, کیونکہ اگر ریٹ آف گروتھ بڑھے گی, بہتر ہوگی, تو اس سے ملازمتیں ہوں گی, اس سے ملازمتیں ہوں گی تو آمدنیاں ہوں گی, تو آمدنی ہوگی تو خوشحالی آئے گی ملک میں. مگر گورنمنٹ کی جو ترجیحات ہیں, ساری گورنمنٹس کی, جو پچھلی کئی گورنمنٹس آئی ہیں پاکستان میں, ان کی صرف ایک ترجیح ہے, اور وہ یہ کہ ٹیکس جی ڈی پی ریشیو بڑھایا جائے تاکہ ڈیٹ جی ڈی پی ریشیو بڑھے اور ہم اپنے قرضوں کی ادائیگی کرتے رہیں. صرف ایک ترجیح ہے. لوگ میٹر نہیں کرتے ہیں پاکستان میں. پاکستان میں آپ دیکھیے کہ حکومت بلا شبہ آپ دیکھیے کہ وہ غریب لوگوں کی جیبوں میں سے پیسے نکال رہی ہے, اور دولت مند لوگوں کو سہولیات اور ان کو بہتر تنخواہیں اور بہتر وہ یہ جو کہتے ہیں نا جس کو ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز ان کو بہتر سے بہتر دے رہی ہے, اور پیسے نکال رہی ہے غریب لوگوں سے اور لو مڈل کلاس سے. ڈاکٹر صاحبہ آپ پرانی حکومتوں کا حوالہ دے رہی تھیں, پھر ہاؤ ڈو یو کمپیئر اٹ ود پی ٹی آئی ایرا؟ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ایسا پیش کر رہی ہے, پی ٹی آئی, آپ یو آر ویری سیزنڈ اکانومسٹ, آپ کس طرح سے کمپیئر کرتی ہیں ان کو؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے آپ پی ایم ایل این میں ہو, چاہے پی ٹی آئی میں ہو, چاہے پیپلز پارٹی میں ہو, ان سب کی جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ بالکل ایک سی ہیں. میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ دیکھیے ابھی کشمیر کی پالیسی کی الگ ہے اور الگ ہے, مگر اکنامک پالیسیز بالکل ایک سی ہیں. تو اس لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بھی یہی پالیسیز تھیں, وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے, نون لیگ بھی جاتی ہے, پیپلز پارٹی بھی جاتی ہے, اور پی ٹی آئی گورنمنٹ نے تو اسٹیٹ بینک کو بھی ان کے حوالے کر دیا, اس کی سو کالڈ آٹونومی ان کو دے دی, مطلب جو آٹونومی کا ایکٹ تھا اس کو پاس کر کے اسٹیٹ بینک سے بھی ہاتھ دھو لیے. تو میں سمجھتی ہوں یہ سب ایک سے ہیں, ان کو کوئی پاکستان کے لوگوں کی حالات بہتر کرنا کسی کی بھی ترجیحات نہیں ہے. جی ان کی سب کی ترجیحات یہ ہے کہ یہ ٹیکس جی ڈی پی ریشیو بڑھائیں, ٹیکسز بڑھیں, اور اس سے یہ قرضوں کی ادائیگی کرتے رہیں. رائٹ. ڈاکٹر کاشف, ابھی بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ جی ڈی پی جب گرو نہیں کر رہی ہو اور آپ ٹیکسز جو ہے وہ ایڈ ان کرتے رہیں, اور پھر آپ کہیں کہ جی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو وہ ہم نے بڑھا لیا ہے, مطلب یہ واقعی میں سیلیبریٹ کرنے والی بات؟
بظاہر جو لگتا ہے وہ سیلیبریٹ کرنے والی بات نہیں ہے. ٹیکس جب آپ وہ اس اکانومی سے نکالیں گے جو پہلے سے انفلیشن میں زد میں تھی اور وہاں پہ عوام بھی زد میں تھے اور آپ کی جو دوسرے سیکٹر آف اکانومی ہے وہ بھی ترقی نہیں کرتے, آپ کا لارج اسکیل جو مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی ترقی نہیں کر رہا, تو وہاں کہاں سے آپ ٹیکس نکالیں؟ ٹھیک ہے, اگر آپ کے ٹیکس نیٹ کو بڑھاتے بھی ہیں, انفارمل سیکٹر کو بیچ میں لے کے بھی آتے ہیں, پھر بھی وہی عوامی تو ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پرابلمٹک چیز ہے. آپ کی ڈاکٹر صاحب ریسرچ کیا بتاتی ہے کہ جو ڈیپ فنڈامنٹل جو ہمارے ایشوز ہیں, ڈیپ سیٹڈ ایشوز ہیں, اور جو ہمیں فنڈامنٹلز وہ جو اسٹرکچرل ریفارمز جو ہے وہ ہمیں ایڈ ان کرنے کی ضرورت ہے, ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ ابھی حنیف اچاری صاحب بھی کہتے ہیں ارج جو ہے ٹو برنگ ان امپروومنٹ, وہ نہیں ہے. اڑان پاکستان کا بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے انڈر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ پاکستان میں ایڈ ان کر دیا جائے گا, کیا اس پہ ہم اب بھروسہ کریں؟ ڈاکٹر صاحب اس میں سپلیمنٹری کویشچن یہ لے لیں, ہر دفعہ ہم اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اسٹرکچرل ریفارمز ہوں گی تو ہماری اکانومی بہتر ہوگی, تو کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ ہر ٹائم پیریڈ گزرتا جا رہا ہے لیکن ہم وہ اسٹرکچرل ریفارمز جو ریکوائرڈ ہیں وہ کر نہیں پا رہے. آئی ایم ایف آپ کو بند تو نہیں کیا ہوا ہے, آپ کے ہینڈ تو نہیں ہے؟ تو کہہ رہے کریں آپ, ایبسولوٹلی آئی ایم تو نہیں روک رہا, اور یہی میرا اس کے حق میں یہی آئی ایم ایف کیا کہ وہ جو ہمارے ڈیپ روٹیڈ جو پرابلمس تھے آئی ایم ایف اس کو کہہ رہا ہے. آپ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 1% آپ ایگریکلچر پہ ٹیکس لیتے ہیں, آپ اس کو تھوڑا سا بڑھا کریں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کو لگانا ہے. آپ نے اسمال فارمرز کو نہیں لگانا ہے, تھوڑے سے بڑے فارمرز کو لگانا ہے. اسی طرح جو آپ کہہ رہے ہیں جو پرائرٹی لسٹ کا مسئلہ ہے, ہمارے پاس پرائرٹی لسٹ نہیں ہے کہ کس کو آپ نے آگے رکھنا ہے, آپ نے ڈیولپمنٹ کون سے سیکٹر میں کرنی ہے. ایس ڈی جیز جو آپ بات کر رہے تھے کہ کیسے اس 2.7 گروتھ کے ساتھ کیسے اچیو کریں گے, آپ کا اچیو نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی اکانومی 7% پہ گرو نہیں کرے گی. آپ اپنے عوام کو کچھ نہیں دیکھ پائیں گے. اب یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. جی پلیز گو آن. ڈاکٹر صاحب اگین جو آپ نے ساری باتیں ہائی لائٹ کی اور ڈاکٹر کاشف نے بھی جو تمام چیزیں بتائی, لیوز اس ود پرہیپس نو اسپیس فار اینی ریلیف فار دا ماسز. یہ بجٹ بھی ایک روایتی ہم ایک کارروائی دیکھیں گے. 2000 ارب کے نئے ٹیکسز کا بتایا جا رہا ہے, 75,000 ارب جو ہے وہ پچھلے 78 سالوں میں آلریڈی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور صرف 3 سالوں کا فگر بتایا جا رہا ہے 31,500 ارب روپے. یہ کیا ہمیں بتاتا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہی سمجھتی ہوں کہ بالکل گورنمنٹ ایسے کام کر رہی ہے جو صرف ہمارا اسٹیٹس کو مینٹین کر رہی ہے, اس کی ترجیحات نہیں ہے لوگوں کے حالات بہتر کرنے کی. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سے گنجائش بہت ہے, بہت سے دولت مند طبقے ہیں پاکستان میں. آپ دیکھیے کہ یہ جو فیوڈل طبقہ ہے یہ بہت دے آر لوڈیڈ ود منی. پھر آپ دیکھیے کہ اسٹاک ایکسچینجز ہیں, یہاں بہت دولت مند لوگ ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے ریئل اسٹیٹ ہے, اس میں بہت پیسہ ہے, مگر ان لوگوں کو یہ جو دولت مند لوگ ہیں ان پہ ٹیکسز نہیں لگائے جاتے ہیں کیونکہ آئی تھنک گورنمنٹ کی پولیٹیکل ول نہیں ہے. گورنمنٹ خود بھی ایک دولت مند طبقے سے تعلق رکھتی ہے. ساری ہمارے یہاں جو گورنمنٹس آتی ہیں تو وہ زیادہ تر کوشش کرتی ہیں کہ سیلری کلاس پہ لگا دیں, آسان بھی ہے, اور ان کو ایٹ سورس آپ ان کو کاٹ لیں اور ان سے اپنے تعیشات جاری رکھیں. رائٹ, اور آپ نے جس طرح سے جی آپ نے رن آؤٹ آف ٹائم, بٹ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شاہدہ وزارت فار جوائننگ اب ان دا ٹرانسمیشن. ڈاکٹر کاشف سالک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے ٹرانسمیشن. ناظرین ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا, 4 بجے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اور جس طرح سے ہمارے گیسٹ پینل میں بتایا جا رہا تھا کہ حکومتی ترجیحات ہوتی تو شاید ہم آج یہ نمبر نہ دیکھ رہے ہوتے جو الارمنگلی ہائی ہمیں نمبرز نظر آ رہے ہیں, جہاں پر آپ اس غریب عوام کے لیے کچھ نہ کرنے کی اب اوبویسلی آپ کی سخت اب نہیں رہی. تو یہ ترجیحات ہیں, یہ پرائیورٹیز ہیں, جو ڈیپ روٹڈ ہمارے ایشوز ہیں وہ پھر تاحال جاری رہتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم ٹرانسمیشن میں دوبارہ جوائن کریں گے 4 بجے, ہمارے ساتھ رہیے.